والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جب قرآن و حدیث کا درس دیں تو حتی الامکان اتفاقی باتیں بیان کریں۔ کون سی باتیں؟ بولو آخر والے، کون سی باتیں بیان کریں؟ 97.5% جو باتیں ہیں وہ اتفاقی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اختلاف ہے، مختلف مکاتب فکر ہیں اور سب مسلمان ہیں، چاہے اوپر ہاتھ باندھے یا نیچے مسلمان ہیں، 8 تراویح پڑھے یا 20 مسلمان ہیں، قرآن کو حق مانے غیر محرف مسلمان ہیں، حدیث کو حجت مانے دلیل ریفرنس مسلمان ہیں۔ اور ختم نبوت کی کوئی تشریح نہ کرے غلط تو مسلمان ہیں۔ جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے لہذا سارے مسلمان ہیں۔ اختلاف یا مسائل کا ہے، فروعی مسائل کا، آپ اوپر باندھو نیچے باندھو، یہ کوئی اختلاف ہی نہیں۔ دونوں باتیں حدیث میں ہیں، لڑائی جھگڑا مناظرے مت کرو، گالیاں مت دو۔ یا اختلاف انتظامی ہے، اہل حدیث دیوبند دیگر مکاتب فکر اس طرح کام کرنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے، نہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، سب ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ شرک اور بدعت سے بچے۔ شرک اور بدعت ہے تو کام خطرناک ہے۔ شرک اکبر ہوگا تو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، بدعت مکفرہ ہوگی، مکفرہ تو نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا۔ بدعت سیئہ سب میں ہے، گناہ ہے، نہیں کریں گے، لیکن اس سے آدمی نبی کی ہاتھ کے حوض کوثر سے محروم نہیں ہوتا، اگرچہ گناہ گار ہے۔ وہ بدعت جو آپ کو کافر بنائے اس سے محرومی ہوتی ہے حوض کوثر سے۔ تو عالم کی بھی ذمہ داری ہے کہ اتفاقی بات کرے، امت کو جوڑے، توڑے نہیں۔ جتنے سیاسی لیڈر ہیں یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لہذا ان کے خلاف اگر کوئی غلط فیصلہ کرے، قانون پاس کریں، ہم ان کے خلاف شدید احتجاج کریں گے، سب کے خلاف، لیکن گالی نہیں دیں گے، شکلیں نہیں بگاڑیں گے، نہیں کریں۔ آپ ہر کسی سے اختلاف رکھیں جس میں کوئی غلط بات یا کام ہو، لیکن ادب برقرار رکھو، بے ادبی مت کرو۔ اختلاف کرو لیکن بے ادبی نہ کرو۔ اور اختلاف کون کرے گا؟ بہت اہم بات، اختلاف وہ کرے گا جو میٹرک میں 4 مرتبہ فیل ہو چکا ہے، تو وہ پی جی والے کے ساتھ اختلاف نہ کرے، وہ آرام سے بیٹھ جائے، نالے صاف کرے، لٹرین صاف کرے۔ فیس بک ہے، ڈاکٹر، پی جی ڈاکٹر، بڑا عالم، مفتی، وہ بولے گا، نیچے سے کوئی غلط کمنٹس کر لے گا، اب اس کی آئی ڈی دیکھو، سارا گند ہی گند۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف شیخ تقی عثمانی صاحب بولیں گے، بس وہ اس کی عمر کا ہے،
غلام حیدر شمس الدین گل زمان شیر زمان شاخے تاخے وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف نہیں بولے گا. تم کون ہوتے ہو؟ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان سے اختلاف کرتا ہوں، لڑتا ہوں، غصہ بھی کرتا ہوں اور وہ سنتے بھی ہیں، لیکن کوئی اس کے خلاف ویڈیو بنائے یا اس کی مخالفت کرے، میں اس کے مقابلے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح مت کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اختلاف رکھیں لیکن ادب کو جانے نہ دیں. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حیدر کرار نامدار، عزت دار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ان کے آپس میں اختلافات تھے، سیاسی بھی، انتظامی بھی، فقہی بھی. معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، تمام صحابہ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. تمام صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، لیکن انہیں تو آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. صحابہ میں فقہی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، انتظامی اختلاف ہے. علی، حیدر کرار نامدار، عزت دار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک. علی سے اختلاف کیا، انتظامی، اجتہادی. اماں جی عائشہ نے، امیر معاویہ نے، لیکن بار بار معاویہ نے خط بھیجا ہے علی کو. کیا بھیجا ہے؟ خط بھیجا ہے کہ ایک مسئلہ آیا ہے. جب مسئلے میں پھنس جاتا ہے معاویہ، مسئلے میں پھنس جاتا ہے، علی کو خط لکھتا ہے، اے علی، علم کے دروازے. بھائی کہاں تھے ابھی تک؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ابھی تک کہاں تھے بھائی؟ ٹائم ختم ہو گیا. 10 بجے تیاری کرو، جلدی آیا کرو. چپ ہو جاؤ. ڈونٹ اسپیک سائلنٹ، لرن یور لیسن، سٹ ڈاؤن. کہ نا آپ انگلش سے پوئی. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ بولو. 5 بچے بچیاں ہیں، والد کا انتقال ہوا، میراث تقسیم کریں گے. اے علی، اس میں ایک ایسا لڑکا ہے، توجہ، جو نہ لڑکا ہے اور نہ لڑکی ہے. میراث کس طرح تقسیم کریں گے؟ خواجہ سرائے. تو آپ تو علم کے دروازے ہیں، تو اب اس مسئلے کا ہم کو معلوم نہیں، آپ جواب دیں ہم کیا کریں. تو معاویہ نے علی کو خط بھیجا یا نہیں بھیجا؟ بولو. معاویہ نے بار بار کہا میں خلیفہ نہیں ہوں، خلیفہ آپ ہیں اور آپ اس کے حقدار ہیں. عثمان کا بدلہ لے لو، بیعت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. حضرت علی نے کہا ابھی نہیں لوں گا، بعد میں لوں گا، ابھی نہیں لوں گا، بعد میں لوں گا. دونوں حق پر تھے، دونوں صحابہ تھے، دونوں حق پر تھے، دونوں صحابہ تھے، دونوں بزرگ تھے، لیکن دونوں میں علی کا درجہ اونچا ہے. لہذا حضور نے فرمایا جہاں علی ہوتا ہے وہاں خیر ہوتا ہے، جہاں خیر ہوتا ہے وہاں علی ہوتا ہے. تو معاویہ کو علی کی بات ماننی چاہیے تھی کہ بعد میں بدلہ لے لیں گے. اس لیے صحابہ کا آپس میں اختلاف. امام حسن جا رہے تھے، توجہ، مسلم شریف، حضور نے صحابہ کو کہا لعل ابنی ھذا، یہ جو میرا بیٹا ہے نواسا، یہ جو میرا بیٹا ہے، اللہ تعالی، صحیح روایت، صحیح ترین روایت، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے 2 بڑے بڑے مسلمان جماعتوں میں صلح کرائے گا.
دو بڑی بڑی مسلم شریف صلح کرائیں، فریقتین بھی کہا، عظیمتین بھی کہا۔ اچھا، ایک روایت میں بخاری شریف وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ، یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ توجہ، دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا، دونوں جماعتوں کا دعویٰ سیدیس دو بڑی بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا اللہ حسن کے ذریعے سے۔ بخاری مسلم، اس بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، فریقتین عظیمتین۔ آگے، دعواہم واحد، ان کا دعویٰ ایک ہوگا۔ کیا عثمان کا بدلہ لو، دونوں کہتے بدلہ لینا چاہیے، دعویٰ ایک ہے، بدلہ لینا چاہیے۔ علی نے فرمایا، بعد میں معاویہ عائشہ نے کہا اب رضی اللہ عنہم، اب جلدی، علی کی بات زیادہ ٹھیک تھی۔ اختلاف کے باوجود ادب، اختلاف کے باوجود احترام، اختلاف کے باوجود عزت۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں ان میں میراث تقسیم کرو، جو خواجہ سرا ہے، ٹرانس جنڈر ہے، خواجہ سرا ہے، انظروا الی مبالہ، انظروا الی مبالہ، دیکھو پیشاب کہاں سے نکلتا ہے۔ اگر مرد کے آلے سے پیشاب نکلتا ہے، آج مسئلہ سنو غور سے، خواجہ سرا کے مسائل سنو آج، توجہ، اگر مرد کے آلے سے انظروا الی مبالہ لکھا عربی عبارت تو کیسے یاد رہے گا؟ اختلاف لکھا، دعواہما واحد لکھا، لعل اللہ ابنی ھذا لکھا، کل بھول جاؤ گے، دکہ مصیبت ہے۔ سفیان کہاں ہے؟ سفیان آ جاؤ۔ اگر مرد کے آلے سے پیشاب نکلتا ہے تو وہ مرد ہے، مرد کی میراث ملے گی، مردوں کے کپڑے وہ پہنے گا اور مردوں کے ساتھ رہے گا اور اس کی شادی کرائیں گے۔ یہ میں کہتا ہوں۔ میراث کیا ہے؟ مردوں والی۔ آگے میں نے کہا مردوں والے کپڑے، عورتوں والے حرام، مردوں والی میراث، مردوں والے احکام، مردوں والا جنازہ۔ اگر عورت کے آلے سے اس کا پیشاب نکلتا ہے، وہ عورت ہے، وہ عورتوں کے کپڑے پہنے، عورتوں کا جنازہ ہے، عورت کی میراث ہے۔ اگر دونوں سے پیشاب نکلے، نیا مسئلہ، اگر دونوں سے پیشاب نکلے تو پھر دیکھیں گے کہ زیادہ کس سے نکلتا ہے۔ مرد والے آلے سے زیادہ نکلتا ہے تو وہ مرد ہے، اگر عورت والے آلے سے زیادہ پیشاب نکلتا ہے تو وہ عورت ہے، پھر وہی احکام۔ لیکن اگر دونوں سے برابر پیشاب نکلے تو سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن، سائن آف انٹروگیشن۔ اگر دونوں سے برابر پیشاب نکلے تو سوال جواب، اسوأ الحالین، اسوأ الحالین، اسوأ الحالین۔ چلو ایک لطیفہ سنو۔ کیا سنو؟ یہ مجھے کوئی آدمی فون کر رہا ہے، فون کھلا رہے گا، 10 دن بیوقوف تو ہو رہا، اس کو پتہ نہیں کہ جمعہ کا ٹائم ہے، 10 ہو رہا۔ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے۔ طارق جمیل صاحب نے بھی ایک مرتبہ بتایا
اچھا میں سوتا ہوں 2 بجے رات کو، اٹھتا ہوں 4 بجے. دس از مائی ہیبٹ اینڈ نیچر. صبح ناشتہ نہیں، زور کا کھانا نہیں، 11 بجے 1 کپ چائے، عشاء کو 1 روٹی. یہ میرا ٹائم ٹیبل ہے. 1 روٹی 24 گھنٹے میں بس، اس لیے ہوں چست. اور تم ناشتہ تو زور کا کھانا تو عشاء کا کھانا اور لیٹرین. میں 10 بجے وضو کرتا ہوں. بولو کتنے بجے؟ 10 بجے وضو کرتا ہوں. 35 سال ہو گئے. اس پر عشاء کی نماز پڑھتا ہوں. کسا خرم نہ نقول متیاز بدا کم دینا رہا. کم کھانے میں طاقت ہے. بولو انشاءاللہ. بات کہاں سے خراب ہو گئی؟ فون کیے. رات کو 1 بجے 2 بجے سوتا ہوں، 2 گھنٹے سوتا ہوں. صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر سوتا ہوں، پھر 10 بجے اٹھتا ہوں، پھر کلاسیں پڑھاتا ہوں. 1 بجے فون آیا، اور یہی واقعہ طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی ہوا. جیسے کہ ابھی فون آیا، لطیفہ سنا سچا. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا خیریت ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ کہ میں بھی خیریت سے ہوں. پھر جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تم سوتا نہیں ہے؟ سو جانا. کہ میں نے کہا آپ کی خیریت پوچھوں. رات کو 1-2 بجے خیریت میں نے پوچھا. دل ونو تو گورا. تو میں نے کہا رات نہیں ہے. کہ میری رات کی ڈیوٹی تھی. میں نے کہا چلو تورو صاحب سے گپ لگائے ہیں، دوا سو ہو رہا ہے، استاد جی سے گپ شپ لگائے ہیں. دستا سو جو پورا پارا ناستے 130 میں نے کتابیں لکھی ہیں، 60 چپ چکی ہیں. میں کام کرتا ہوں. اب یہ فون کر رہا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. میں فارغ ہو جاؤں تو اس کو من کے رکھسا، نب کے رکھسا انشاءاللہ. بیوقوف انسان. جی کیا بات چل رہی تھی؟ شاباش. گڈ گڈ. چلو اس کی بات بھی سنو. کیا یہ بچہ ہے سید ہے. میں موبائل ٹھیک کرنے چلا گیا. عصر کی نماز کا ٹائم نہیں، میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی. ٹائم تھا 3:30 بجے. تو موبائل پلازے میں مسجد چلا گیا. یہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. میں اس کو جانتا ہوں پہلے سے. میں نے کہا تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ کہ موبائل ٹھیک ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ ابھی 2-3 گھنٹے ہیں تو نفل پڑھ لوں، قرآن کی تلاوت کروں. واہ سبحان اللہ. میں نے کہا شادی ہوئی ہے؟ کہ تلاش ہے. ایک تو ضائع ہو گئی، ویسے تلاش ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو لڑکی دے دی اور اس کی شادی میں نے کرا دی اور لاکھ روپے بھی خرچ کر دیے صرف تلاوت پر. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں بچے. ابھی ایک لڑکا ہر سال میرا نیا ڈرائیور ہوتا ہے، میرا شاگرد، تو مجھے ڈرائیور لے گیا. رات ادھر گزاری. ابھی ہم آئے رات کو. میری دعوت تھی مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر. ان کے بیٹے نے دعوت کی تھی. تو میں رات کو حقانیہ میں تھا، وہاں پڑھا تھا بھی ہوں حقانیہ میں. تو جو ڈرائیور میرے ساتھ گیا تھا واپس آیا، داڑھی پگڑی. آج سے 12 سال پہلے والد لے کے آیا. نہیں بہت زیادہ، 21 سال پہلے. کہ اس کے لیے دعا کرو. میں نے کہا دعا نہیں کروں گا. کہ کیوں؟ میں نے کہا وعدہ کرو اس کو حافظ عالم مفتی بناؤں گے تب وعدہ دعا کرتا ہوں. تو اس نے کہا حافظ بھی بناؤں گا، عالم بھی بناؤں گا، مفتی بھی بناؤں گا، دعا کرو. میں نے دعا کر لی. وہ حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا. اب میرے پاس مفتی بن رہا ہے. میں ماں کے پیٹ میں تھا. والد صاحب نے مولانا عبداللہ درخواستی صاحب کو کہا لاکھوں حدیث کے حافظ، کہ امید ہے دعا کرو
کہ مجھے اللہ بیٹا دے دے، میری اولاد نہیں ہے نرینہ، تو نے کہا دعا نہیں کروں گا، پہلے وعدہ کرو۔ عبداللہ درخواستی کہ اپنے بیٹے کو حافظ عالم مفتی بناؤں گا تو تب میں دعا کرتا ہوں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے، تو پھر اس نے دعا کر لی تو میں اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ دونوں آلوں سے پیشاب نکلے۔ اسوأ الحالین، وہ عورت ہے، بولو بولو، وہ عورت ہے، لہذا عورت والے احکام اور عورت والی میراث۔ سوال کس نے کیا؟ امیر معاویہ۔ جواب کس نے دیا؟ حیدر کرار علی نامدار نے دیا۔ آپس میں محبت تھی یا نہیں تھی؟ روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ مجھ سے ملو علی کو مارتے ہیں، مجھ سے ملو علی کو مارتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ امیر معاویہ نے اس کا خط الٹا کیا اور کہا علی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، سنی کتاب، علی میرا بھائی ہے۔ ہمارا آپس میں اجتہادی اختلافات ہیں، لہذا اگر تم میرے بھائی علی پر حملہ کرو گے، جو فوج آپ کے مقابلے کے لیے آئے گی اس کا پہلا سپاہی میں ہوں گا۔ اے رومی کتے، اور میں آپ کے محلات کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا۔ خبردار اگر میرے بھائی علی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھیں۔ اب آپ کو نہ جانے نہ جانے نہ جانے جنت میں جائیں گے جی۔ اگر کسی کو معاویہ کا پتہ ہی ہو یا پتہ نہ ہو، اپنا نماز روزہ حج کرتا ہے تو جنت میں جائے گا نا۔ ضرورت کیا ہے معاویہ خراب تھا، معاویہ خراب تھا؟ تو یار اگر لوگوں کو پتہ نہ ہو، معاویہ کو نہ جانے، پھر بھی لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو پرانے مردے کیوں کھیڑتے ہو؟ ایک مولوی تھا کراچی میں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت بولتا تھا۔ میں نے ایک دن اس کو کہا تم جب بھی معاویہ کے خلاف بولتے ہو تو تم کہتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ رضی اللہ عنہ کا مطلب ہے کہ اللہ اسے راضی ہے۔ میں نے کہا جب اللہ اسے راضی ہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ لغڑتو شفشغو، اللہ اسے راضی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ یا اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما۔ عائشہ بھی میدان سے گئی، معاویہ بھی میدان سے گئے، دو طرفہ مردے، پاک مردے موجود ہیں۔ سب کے اوپر، معاویہ کے افراد کے اوپر بھی علی گئے، علی روئے، ان کے لیے دعا کی اور ان کا جنازہ پڑھا۔ یہ اختلاف کرسی کا نہیں تھا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا اختلاف کرسی کا تھا، اس پر علماء مختلف بات کرتے ہیں۔ ہاں ٹائم ختم ہو گیا، توجہ، اس پر علماء کرام مختلف پیرائے میں بات چیت کرتے ہیں۔ میرا ایک نیا پیرایا سن لو، توجہ۔ قریب کرسی کی جنگ تھی، کسی نے کہا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ہاں وہ تو مر گیا ہے، وہ تو اس کے مریدوں کو اللہ ہدایت دے دے۔ یار میرے پیارے یار، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو کرسی تھی، یہ زرداری مداری لغاری، نوازی نیازی شنواری، ترین زلفی بخاری، یہ سارے چوروں والی کرسی تو نہیں تھی، یہ زرداری مداری کی کرسی تھی۔ بیوقوفو، وہ محمد مصطفیٰ کا مصلی تھا، وہ محمد مصطفیٰ کا مصلی تھا، اور وہ اتنا بھاری مصلی تھا، اتنا بھاری مصلی تھا کہ حضور عائشہ کو فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اسلام آباد کی کرسی کا وہ حقدار ہے جو مسجد کی کرسی کا حقدار ہے۔ یہ امامت الصغریٰ ہے، چھوٹی بادشاہی،
وہ امامت الکبریٰ ہے، بڑی بادشاہی۔ بہرحال ابوبکر نماز پڑھا ہے، عائشہ کو خوش ہونا چاہیے رضی اللہ عنہا کہ میرے ابو کو کرسی مل گئی، حضور کے بعد وہ نماز پڑھائیں گے، 3 پاکستانوں کے سربراہ ہوں گے، عمر 9 پاکستان، 9 عثمان 13 پاکستان، امیر معاویہ 24 پاکستان، حضور 3 پاکستان، عمر 9 پاکستان، 9 عثمان 13 پاکستان، امیر معاویہ 24 پاکستان، کرسی ملنے والی ہے۔ عائشہ کو خوش ہونا چاہیے کہ میرے ابو سلیکٹڈ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ سلیکٹڈ ہو گئے۔ عائشہ نے کہا نہیں، کسی اور کو کہو کہ یہ نماز کوئی اور پڑھائے، مصلی پر کوئی اور آئے، میرا ابو نہ پڑھائے۔ واہ! عائشہ نے کہا نہیں 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 نہیں، میرے ابو کا دل نرم ہے، وہ اس کرسی کو برداشت نہیں کر سکے۔ ہائے ہائے، وہ زرداری مداری لغاری نوازی نیازی شنواری ان کی کرسیاں تو نہیں ہے، وہ تو محمد مصطفیٰ کا پاک مسلح ہے۔ اور ابوبکر کو اگر کرسی ملتی بھی ہے، سبحان اللہ، کرسی ملتی بھی ہے تو حلوہ گھر میں پکتا ہے۔ اے میری بیوی، حلوہ کہاں سے آیا؟ آپ کی تنخواہ میں کچھ پیسے بچا بچا کے میں رکھتی تھی تو حلوہ بن گیا کہ اتنی میری تنخواہ سے کاٹو، یہ مجھے زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ اٹ از کالڈ پروڈکٹ، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ اچھا، اس سے لوگوں نے غلط اندازہ لگا لیا کہ ابوبکر کی تنخواہ کم تھی۔ کیا تھی؟ پہلے ابوبکر کی تنخواہ، میں نے اس دن حساب لگایا، ابوبکر کی تنخواہ پہلے 2.5 لاکھ تھی پاکستانی۔ کتنی تھی؟ پھر چلتے چلتے 4.5 لاکھ ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ ہاں، ان کی تنخواہ کم نہیں تھی جی، ابوبکر کی تنخواہ کم تھی، اور مولوی تو زیادہ تنخواہ مانگتے ہیں۔ خود بیٹا آفیسر ہے، کتنی تنخواہ ہے؟ سعودیہ سے اب کتنے پیسے لائے ہیں، بس مولوی جو ہے نا وہ کم تنخواہ لے۔ 2.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک تنخواہ تھی ابوبکر کی۔ کیوں؟ ہر صحابی کی 4 بیویاں تھیں، 1,24,000 صحابہ کی 4 بیویاں تھیں۔ ابوبکر کی 7، عمر عثمان کی 8، علی کی 9، حسن حسین کی 30۔ صرف 2 صحابہ ہیں یا 3، ان کی 1 بیوی تھی، باقی سب کی 4۔ ابوبکر کی 7، عمر کی 8، عثمان کی 8، علی کی 9، حسن حسین کی 30۔ اور مغیرہ شعبہ کا نہیں بتاتا ورنہ تم پاگل ہو جاؤ گے، بس اتنا کافی ہے۔ تو 2.5 سے لے کر 4 لاکھ تنخواہ بھی کم تھی، اس لیے کہ ان کے بچے، علی کے 31 بچے تھے۔ کتنے بچے تھے؟ رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کا کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ان کی آپس میں محبت تھی، الفت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، عزت تھی، اتفاق تھا، تفوق تھی، برتری تھی۔ اللہ ان کو عزت عطا فرمایا تھا۔ من کان مستنا فلیستن بسنت من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فأولئك أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه أقلهم تكلفا وأعمقهم علما۔ صحابہ جنہوں نے کسی کے پیچھے جانا ہو تو مردوں کے پیچھے جاؤ، مردوں کے پیچھے۔ جو زندہ ہیں علماء، ان کے سامنے اپنا عقیدہ مت بیچو۔ جو زندہ علماء ہیں، زندہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا۔ کس کے پیچھے جانا ہے؟ جو مر چکے ہیں ان کے پیچھے جانا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، مشکاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، جو جانا چاہے وہ مردوں کے پیچھے جائے۔ مردے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کو عقیدہ حوالہ کرو۔ ہر فیس بک اور یوٹیوب پر جو کڑ کرتا ہے، میرے سمیت ان کی نہ مانو، صحابہ کی مانو، اہل بیت کی مانو۔ جو ان کا موقف ہے وہ ہمارا موقف۔ اس لیے کہ زندہ گمراہ ہو سکتا ہے،
صحابہ گمراہ نہیں، اہل بیت گمراہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ بہرحال آج فقہ کی باری تھی اور فقی مسئلہ ہجرے کے احکام آپ کے سامنے بیان ہو گئے، اتنا سبق کافی ہے۔ اب آخر میں ایک علمی لطیفہ سنو، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے، آپ سب بیٹھا کریں اور بیٹھتے ہیں، بہت دنیا بیٹھتی، جو چلے جاتے ہیں چلے جائیں، بہت لوگ بیٹھتے ہیں تو تم چلے جاؤ تو کیا ہوگا، جاؤ بیٹھا کرو، کہاں جا رہے ہو تم، بڑا فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں بیٹھتے تو جاؤ، دنیا بیٹھتی ہے، میں محتاج نہیں تم محتاج ہو۔ لطیفہ، بعض لوگ ایسے سوالات کرتے ہیں، مجھے خاموش بھی کرتے ہیں تاکہ یہ گلزمان خاموش ہو جائے مجھے خاموش بھی کرتے ہیں۔ تو اس دن کسی نے سوال کیا، مفتی صاحب یہ جو دونوں آلہ سے اس کا پیشاب نکلے تو اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، تو مرد ہے یا عورت ہے، تو عورت والے احکام ہیں، ان کو غسل کون دے گا؟ یہ کسی نے سوال کیا کہ غسل کون دے گا؟ دیکھو عجیب لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، کہ رہے جنات کہاں دفن ہوتے ہیں، تو نے کسی جن کو دفن کرنا ہے یا مجھے خاموش کرنا ہے؟ وہ فضا میں دفن ہوتے ہیں۔ بولو، یہ جواب فتاوی حدیثیہ لابن حجر الہیتمی المکی۔ میں نے ان کو کہا، فقہاء نے لکھا ہے جو خنثی مشکل ہے، نہ مرد نہ عورت، اس کو تیمم کرایا جائے گا، غسل نہیں کرایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔